بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام العقل رسول الحق۔ امیر بیان علی بن ابی طالب علیہم السلام فرماتے ہیں کہ عقل پروردگار عالم کی جانب سے رسول ہے۔ ہر انسان کے اندر عقل خدا کا نمائندہ ہے۔ اگر واقعاً انسان اپنی عقل کی جانب توجہ کرے اور عقل کو مشوب اور مخلوط بالوہم نہ کرے تو عقل اپنے تمام مدعیات میں معصوم ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری گفتگو مغنی الادیب میں الحمدللہ ان حروف کے بارے میں تمام ہوئی کہ جو حروف حمزہ سے شروع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے حرف با کو شروع کرتے ہیں۔ عرض ہوا کہ جس طریقے سے حمزہ یا حمزہ مفردہ ہے یا مرکبہ ہے، اسی طریقے سے باء مفردہ بھی ہے اور باء مرکبہ بھی ہے۔ باء مفردہ یعنی تنہا خالی با، کسی اور سے ضمیمہ نہ ہو، اور باء مرکبہ یعنی جو کسی اور کے ساتھ ضمیمہ ہو، مثلا جیسے بجل، بل، بلا، بیدہ، کہ یہ با یہاں پر باء مرکبہ ہے۔ خب سب سے پہلے باء مفردہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ باء مفردہ حرف جر ہے۔ خوب آپ عوامل سے حروف جارہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حروف جارہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے فعل کو اس مدخول حرف جر تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ طریقے سے وہ فعل ایک شے تک نہیں پہنچتا۔ ان حروف جارہ کو واسطہ بناتے ہیں کہ ان حروف جارہ کے ذریعے سے اس فعل و شبہ فعل کو اس اسم تک پہنچایا جائے، لہذا یہ حروف جار ہیں، کھینچنے والے ہیں، فعل اور شبہ فعل کو کھینچ کے اس اسم تک لاتے ہیں۔ مثلا کتبت بالقلم، خوب اب اس با کا کام یہ ہے کہ اس کتبہ کو کھینچ کے قلم تک لے کر آ رہا ہے، کہ انشاءاللہ بہرحال ان حروف جارہ کے معانی آئیں گے، ان پر توجہ کریں گے تو اور زیادہ مطالب روشن ہوں گے۔ خوب یہ مطالب آپ نے پڑھے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن معانی پر میں چاہوں گا کہ خصوصیت سے توجہ رہے کہ دیکھیں ہم کس طریقے سے ان حروف جارہ کے معانی کو ذکر کرتے ہیں۔ عام طور پر عوامل میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی، بس سطحی سا اوپر سے آپ کو ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس دقت کے ساتھ آپ کو مطالب نہیں ذکر کرتے۔ لیکن ماشاءاللہ اب مغنی ہے، اور اس مغنی کے بعد تو آپ نے کوئی اور ادبیات کی کتاب نہیں پڑھنی، لہذا یہاں پر معانی پر اچھے طریقے سے توجہ کریں۔ خوب فرماتے ہیں کہ اس با جو حرف جارہ ہے اس کے 14 معانی ہیں۔ خوب ان معانی میں سے اولین معنی جو آپ نے ہمیشہ سنا ہوا ہے وہ ہے الصاق۔ خوب الصاق ویسے تو اگر لفظی ترجمہ کریں یعنی چپکانا، ایک شے کو جو دوسری شے کے ساتھ چپکایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الصاق۔ تو
تو با الساق کے لیے ہے. خوب. اچھا یہ جو الساق ہے چپکنا ہے، حالانکہ چپکنا اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جان بوجھ کے میں اس ترجمے کو یہاں پر کر رہا ہوں. یہ الساق یا چپکنا حسی ہوتا ہے یا معنوی ہوتا ہے؟ اچھا یہ جو حسی چپکنا ہے یہ بھی دو طریقوں سے ہے. یا تو واقعاً دکی ہے، یعنی دقت عقلی کے ساتھ ہے، دقت کے ساتھ ہے، یا نہ یہ الساق حسی تسامحی ہے، تسامحن ہے. مثلا آپ کہتے امسکت بزیدن. خوب، امسکت بزیدن یہاں پر با الساق کے معنی میں ہے، یعنی جب آپ زید کو پکڑتے ہیں، اس کے ہاتھ سے چپکتے ہیں، اس کے کپڑوں کو لیتے ہیں، یعنی بالاخره کسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ چپکاتے ہیں، ملاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا کپڑا پکڑا، اس کا سر پکڑا. خوب، یہاں پر یہ الساق کے معنی میں ہے. چسبیدن، ملنا، اتصال شیء بشیء آخر، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا. خوب، یہ سارے الساق ہیں. الساق بھی حسی ہے، نظر آ رہا ہے. واقعاً آپ اس کے پاؤں کو پکڑے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. بس یہ الساق حسی، یہ دکی واقعی ہے. واقعاً دقتاً، واقعاً آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری مرتبہ حسی ہے لیکن تسامح ہے، یعنی واقعاً آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ایسی جگہ سے آپ گزر رہے ہیں، یا ایک ایسے مکان سے آپ کا گزر ہے، ایک ایسی جگہ سے آپ جا رہے ہیں جو اس اصل شے کے قریب ہے. مثلا آپ کہتے ہیں مررت بزیدن، یہاں پر با الساق کے لیے، اور یہ الساق بھی الساق حسی ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ واقعاً زید کے سر کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. نہ، آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہو رہا ہے کہ جو جگہ زید کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہاں پر الساق ہے لیکن مجازی ہے، اس دقت عقلی کے ساتھ نہیں ہے بھی الساق حسی لیکن مجازی ہے. کہ بعض بزرگان اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ یہ الساق حسی تجاوری ہے. درست ہے. اچھا، دوسری مرتبہ الساق معنوی ہے. مثلا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. خوب، یہاں پر با ہے، با الساق کے معنی میں ہے. اب خداوند متعال نعوذ باللہ جسم و جسمانیت تو نہیں رکھتا کہ آپ اس کے جسم سے پکڑیں اس کو، نہ، ایسے تو نہیں ہے. معنوی اعتصام ہے اور واقعاً حقیقی ہے. معنوی ہے، حقیقی ہے، الساق حقیقی ہے، منتہا معنوی ہے. یا بزیدن داؤن، بیمار ہے، مریض ہے، یہ ہو جائے گا الساق معنوی. اچھا، ایک اور مثال میں آپ کو عرض کروں کہ اس مثال پر غور کیجئے گا. آغا حجت ہاشمی کہ جو مشہد کے اندر ہیں، بزرگوار حجت ہاشمی خراسانی، بزرگوار شخصیت ادبیات میں، وہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں گے آپ ترجمہ؟ علی ممسوس بذات اللہ. اللہ اکبر. علی ممسوس بذات اللہ، کہ یہ با الساق کے لیے. علی ممسوس ہے، مس شدہ ہے، بذات اللہ، کہ با کو الساق کے معنی میں کریں. یہاں پر آغا کا بیان پڑھنے والا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ ان کا تمایل ہے کہ با کو یہاں پر الساق حقیقی کے معنی میں رکھو، لیکن ہاں ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں ایسا معنی کرو کہ نہ توحید خدشہ آور ہو،
نہ مقام امامت اور نہ مقام امیر المؤمنین میں کوئی تقصیر کرو۔ بہرحال یہ با کا پہلا معنی جو با الساق کے لیے، دیکھیں اس معنی کو، حرف الباء الباء المفردہ حرف جر لاربعۃ عشر معنی، فرماتے ہیں کہ با مفردہ خالی با جو کسی کے ساتھ ضمیمہ نہ ہو یہ حرف جر ہے اور 14 معنی کے لیے آتا ہے۔ اولھا الالصاق، پہلا معنی اس کا الصاق ہے، ملا ہوا ہونا، چپکنا۔ وَهُوَ حقیقیون، یہ الصاق حقیقی ہوتا ہے، کَأَمْسَكْتُ بِزَیدٍ، خوب میں زید کو پکڑتا ہوں۔ اذا قبضت على شيء من جسمه او على ما يحبسه من ثوب ونحوه، فرماتے ہیں یہ امسکت بزید اس وقت کہیں گے اذا قبضت على شيء من جسمه، یا تو اس کے جسم میں سے کسی ایک حصے کو آپ نے پکڑا ہے، اپنی مٹھی میں لیا ہے، ہاتھ پکڑا ہے، سر پکڑا ہے، پاؤں پکڑا ہے، او علی ما یحبسہ، یا کسی ایسی چیز کو آپ نے پکڑا ہے کہ جس نے اس زید کو گھیرا ہوا ہے، مثلا من ثوب ونحوہ، اس کے کپڑے ہیں، جوتی ہے، جو بھی ہے جو اس نے پہنی ہوئی ہے اور جن چیزوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز سے حقیقت میں آپ چپک جاتے ہیں، اس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا امسکت بزید۔ اگر آپ ڈائریکٹ کہیں وَلَوْ قُلْتَ أَمْسَكْتَهُ أُحْتُمِلَ ذَلِكَ وَأَن تَكُونَ مَنَعْتَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ، اگر با کے بغیر آپ استعمال کریں امسکتہ، تو یہاں پر دو احتمال ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک معنی یہی ہو، یعنی وہی جو الصاق والا کیا آپ نے، امسکتہ یا امسکتہ، یعنی واقعی میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا یا کپڑے کو پکڑا۔ ایک احتمال یہ ہے کہ وہی بزیدن والا معنی ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ امسکتہ یعنی میں نے اس کو روک دیا کہ فلاں کام نہ کرو، نہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے حقیقتاً یا اس کے کپڑے کو پکڑا ہوا ہے، لیکن امسکت بزیدن کہیں گے یعنی آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے، کپڑے کو پکڑا ہے، ایسے ہوگا۔ وَلَوْ قُلْتَ أَمْسَكْتَهُ أُحْتُمِلَ ذَلِكَ، احتمال دیا جاتا ہے کہ یہی معنی ہو، ایک معنی یہ، اور دوسرا وَأَن تَكُونَ، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مَنَعْتَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ، کہ آپ نے اس کو تصرف سے منع کیا ہے، یعنی الصاق نہیں ہے، آپ نے منع کر دیا کہ فلاں دکان پر نہ جانا۔ وَمَجَازِيٌّ، یہ حقیقی ان پر عطف ہو رہا ہے۔ اولھا الالصاق وہو حقیقی ومجازی، یا الصاق کی حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے۔ نحو مررت بزیدن، خوب یعنی واقعاً آپ زید کے اوپر سے گزر رہے ہو ایسے نہیں ہے، بلکہ ای الصقت مروری بمکان، میں نے اپنا گزرنا ملایا، چپکایا، کس کے ساتھ؟ یقرب مروری بمکان، ایک ایسے مکان کے ساتھ کہ یقرب من زیدن، جو مکان زید کے قریب تھا، ایسے جگہ سے، ایسے مکان سے اپنے گزرنے کو ملایا جو زید کے قریب تھا۔ تمام شدہ الصاق۔ الثانی التأدیہ وتسمى باء النقل ایضاً، اگر دوسرا معنی حرف با کا یہ کہ با تأدیہ کے لیے آتا ہے۔ اچھا دیکھیں تأدیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تأدیہ بمعنی العام اور دوسرا تأدیہ بمعنی الخاص۔ یہاں پر تأدیہ بمعنی الخاص مقصود ہے۔ تأدیہ بمعنی العام تو ہر حرف جر کے اندر ہے، کہ جو ہم نے ابتدا میں مثلا حروف جارہ کا معنی ہی یہ کیا کہ حروف جارہ کا کام یہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل کو اپنے مجرور تک پہنچائیں، خوب یہ تأدیہ ہے۔ منتہا
تعدیہ بالمعنی العام ہے، یہ تو ہر حرف جر کے اندر ہے. یہاں پر مقصود یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مقصود ہے تعدیہ بمعنی الخاص. اچھا، کہ جس کو یہاں پر با کے مورد میں کہتے ہیں با ناقلہ یا با ناقل. خوب، اس تعدیہ بمعنی الخاص کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ کسی اسم پر داخل ہو تو اس کا کام یہ ہے کہ اس سے پہلے والا فعل جو اس کا عامل ہے اس کو لازم سے متعدی کی طرف لے کر آتا ہے. دقت کیجئے گا. بس یہ جو تعدیہ کہہ رہے ہیں، اس تعدیہ کا معنی یہ ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل کو لزوم سے تعدی کی طرف لے کر آئے. اگر فعل لازم ہے تو اس کو متعدی بنا جائے، اس کو فعل متعدی بنا دے. یا اگر متعدی بے یک مفعول ہے، ایک مفعول کی طرح متعدی ہے، اگر یہ با تعدیہ آ جائے تو اس کو متعدی بے دو مفعول کر دیتا ہے. مثال دوں، مثلا ذهب زیدون. خوب، اس کا کام کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ ذهب زیدون فعل لازم ہے، لیکن جیسے ہی آپ زید پر بائے تعدیہ کو لے کر آتے ہیں تو یہ جو ذهب فعل لازم تھا اس کو متعدی بنا دے گا. ذهبت بزیدن. اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ زید گیا، نہ، ذهبت بزیدن، میں نے زید کو بھیجا. بس یہ بائے تعدیہ، یہ تعدیہ خاصہ کا معنی یہ ہے کہ فعل لازم کو متعدی بنائے گا، یا اگر متعدی بے یک مفعول ہے تو اس کو متعدی بے دو مفعول کر دے گا. انشاءاللہ ہم مغنی باب رابع کے اندر پڑھیں گے کہ کسی بھی لازم فعل کو متعدی بنانے کے مختلف طریقے ہیں، کہ معروف طریقے وہی تین ہیں. حرف جارہ کے ذریعے سے متعدی کرتے ہیں، مثلا با جارہ، اس فعل کو باب افعال میں لے کر جائیں یا باب تفعیل میں لے کر جائیں. خوب، اس طریقے سے وہ متعدی ہوتا ہے لازم. تو یہاں پر بھی یہ جو با تعدیہ ہے نا، گویا کہ باب افعال کے حمزہ کی جانشین ہے، اس کی جائے گزین ہے. یعنی ذہبہ کو آپ متعدی بنانا چاہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو باب افعال میں لے کر جائیں، اذهبت زیدان، پھر بھی متعدی ہو جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ حرف جارہ با کو لے کر آئیں، ذهبت بزیدن، معنی دونوں کا ایک ہے. ذهبت بزیدن یعنی زید کو بھیجا، اذهبت زیدان یعنی زید کو بھیجا، دونوں کا معنی ایک ہے. درست ہے؟ روشن ہوا؟ خوب، بعض حضرات کہتے ہیں کہ آغا یہ جو ذہبہ حرف جارہ با کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے اور جو باب افعال کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے، ان دونوں میں تفاوت ہے. جیسے آغا مبرد و سہیلی دونوں کہتے ہیں کہ بھئی فرق ہے اس میں، ذہبت بزیدن اور اذهبت زیدن میں، ان دونوں میں تفاوت ہے. کیسے تفاوت ہے؟ کہتے ہیں ذہبت بزیدن درست ہے متعدی ہے، لیکن یہ جملہ وہاں پر کہیں گے جب آپ اس مفعول کے ساتھ جائیں، یعنی فاعل اسی مفعول کی مصاحبت میں ہو، اس کے ساتھ ہو. ذہبت بزیدن یعنی زید کے ساتھ آپ جب جائیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں، ذہبت بزیدن یعنی میں زید کو لے گیا، ایسے ترجمہ کریں. جبکہ اذهبت زیدن میں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ میں زید کو لے گیا، بلکہ اذهبت زیدن یعنی زید کو بھیجا. یہ آغا مبرد و سہیلی کہتے ہیں. درست ہے دونوں متعدی ہیں، لیکن دونوں کے متعدی کرنے کا طریقہ مختلف ہے. آغا ابن ہشام کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، اس نقطے کو ہم نہیں مانتے کہ آپ بائے جارہ کے ذریعے سے اگر متعدی کریں تو وہاں پر مقصد یہ بنتا ہو کہ فاعل اس مفعول کے ساتھ چلا جاتا ہے. نہ، اگر ایسے کریں گے تو اس قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ذہب اللہ بنورہم. تو اس کا معنی نعوذ باللہ آغا مبرد و آغا سہیلی آپ کے مطابق یہ ہوگا کہ جیسے ہی خدا نے ان کے نور کو خاموش کیا،
یعنی ان کے نور کو ختم کر دیا تو نعوذ باللہ اس نور کے ختم ہونے کے ساتھ خود بھی ختم ہو گیا. اب یہ تو بالکل غلط ترجمہ ہے، کیسے ترجمہ کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ اگر مبرد و سہیلی کی بات غلط ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. عبارت دیکھیں، فرماتے الثانی التعدیہ، با کا دوسرا معنی با تعدیہ ہے، متعدی بنانے کے لیے. وتسمى باء النقل ایضا، اس کو باء ناقلہ بھی کہتے ہیں، باء نقل بھی کہتے ہیں. وہی المعاقبۃ للحمزہ، یہ جانشین اور جائے گزین ہے حمزہ کی، یعنی باب افعال والے حمزہ کی. کس بات میں؟ فی تسییر الفاعل مفعولا، فاعل کو مفعول بنا دیتے ہیں یہ، یعنی جو لازم تھا اس کو متعدی بنا دیا. ذهب زیدن، خب زیدن فاعل تھا، لیکن جیسے ہی باب افعال میں لے کر گئے یہ زیدن مفعول بن جائے گا. اذهبت زیدن، حرف جار ہے با لے کر آئے، ذهبت بزیدن مفعول بن جائے گا. خب دوسرے لفظوں میں جو میں نے عرض کیا کہ یہ با تعدیہ لازم کو متعدی کرنے کے لیے ہے. وہی المعاقبۃ للحمزہ فی تسییر الفاعل مفعولا، آگا یہ جانشین حمزہ باب افعال ہے اس بات میں کہ فاعل کو مفعول بنا دیتے. وَأَقْصَرُ مَا تُؤَدِّي الْفِعْلَ الْقَاصِرَ، کہ یہ ما مصدریہ ہے. عبارت ایسے اکثر تعدیتہا الفعل القاصرہ، آگا اکثر جو ہے، جو زیادہ تر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ با فعل قاصر یعنی فعل لازم کو متعدی کرنے کے لیے ہے. البتہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے جو متعدی میں یک مفعول ہے اس کو متعدی میں دو مفعول کر دیتی ہے، لیکن عام طور پر اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ فعل قاصر جو فعل لازم ہے اس کو متعدی کرنے کے لیے ہے. وَأَقْصَرُ مَا تُؤَدِّي الْفِعْلَ الْقَاصِرَ، عرض کیا کہ یہ ما مصدریہ والا ترجمہ کرو، یعنی اے اکثر تعدیتہا الفعل القاصرہ. فعل لازم کو فعل قاصر کہتے ہیں کیونکہ بیچارہ کوتاہ ہوتا ہے، فقط فاعل تک ہے، مفعول کی طرف تو جاتا نہیں ہے. تقول فی ذهب زید ذهبت بزید واذهبته، یعنی اذهبت زیدن ایسے کہیں گے. ومنہ، اور اسی باب سے ہے کہ یہاں پر بائے تعدیہ ہے. ذهب اللہ بنورہم، یعنی ای اذهب نورہم، ان کے نور کو ختم کر دیا. یعنی دوسرے لفظوں میں ذهب اللہ بنورہم یعنی سیر اللہ نورہم ذاہبا، خدا نے ان کے نور کو بھیج دیا، ختم کر دیا. وقرئ فی الشواذ اذهب اللہ نورہم وہی بمعنی القراءۃ المشہورہ، لیکن ذهب اللہ بنورہم، خوب قراءت مشہورہ تو یہ ہے اذهب اللہ نورہم معنی کے اعتبار سے قراءت مشہور کی طرح ہے. وہی بمعنی القراءۃ المشہورہ، قراءت مشہورہ کے معنی میں ہی ہے، یعنی ذهب اللہ بنورہم اور اذهب اللہ نورہم دونوں کا معنی ایک ہے، معنی کے لحاظ سے دونوں ایک ہے. اور یہ بار بار ہم نے آپ کو عرض کیا کہ اس چیز کو آغائے ابن ہشام کرینہ بھی قرار دیتے ہیں. مثلا اگر دونوں قراءتیں ہیں، خوب تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جب دونوں قراءتیں ہیں تو ان دونوں کا معنی ایک بن رہا ہے. وقول المبرد والسہیلی کہ ان بین التعدیتین فرقا، آغا مبرد و سہیلی کہتے ہیں کہ ان دونوں تعدیوں میں فرق ہے، با کے ذریعے سے اور باب افعال کے ذریعے سے. ذهبت بزید اور اذهبت زیدن دونوں میں فرق ہے. کیوں؟ وَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ كُنْتَ مُصَاحِبًا فِي الذِّهَابِ، اگر آپ با کے ذریعے سے تعدیہ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو فاعل ہے وہ اس مفعول کی مصاحبت میں اس کے ساتھ ہے. ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ یعنی كُنْتَ مُصَاحِبًا فِي الذِّهَابِ، زید کے ساتھ ساتھ تو بھی جا رہا ہے. یعنی میں نے جیسے ترجمہ کیا ان لوگوں کے بقول ذَهَبْتُ بِزَيْدٍ یعنی میں زید کو لے گیا، نہ کہ زید کو بھیجا، جبکہ اذهبت زیدن یعنی زید کو بھیجا. اگر مبرد و سہیلی کہتے ہیں ایسے.
لیکن وقول المبرد والسہیلی مردود بالآیہ، اوپر جو ہم نے آیت ذکر کی ذہب اللہ بنورہم، اس آیت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا قول مردود ہے، کیونکہ ان کے مطابق ترجمہ نعوذ باللہ کیا ہوگا کہ ان کے نور کے خاموش کرنے سے خدا بھی ختم ہو گیا، خدا بھی چلا گیا. خوب مانا نظارے دیگے، خوب تمام شد. آغا ابن ہشام کہتے ہیں یہاں سے پتہ چلا کہ بائے تعدیہ اور باب افعال ان دونوں کو آپس میں جمع نہیں کر سکتے، دونوں کا کام ایک ہے. یعنی آپ کہیں اقمت بزیدن یا اذهبت بزیدن غلط ہے، درست ہے. وَلِأَنَّ الْحَمْزَةَ وَالْبَاءَ مُتَعَاقِبَتَانِ، آغا حمزہ اور با ایک دوسرے کے جائے گزین اور جانشین ہے، لہذا لم یجوز. یہ لأن علت ہے لم یجوز کے لیے، لیکن علت مسبب پر یہاں پر کیا ہوئی ہے؟ مقدم ہوئی ہے. یعنی گویا کہ ایسے ہے، عبارت یوں ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُمَا مُتَعَاقِبَانِ. آگا اس حمزہ باب افعال اور بائے تعدیہ میں جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک دوسرے کے جانشین ہے. عبارت ایسے ہے. اقمت بزیدن جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے جانشین ہے. ان قلتا قرآن میں آپ کو دکھاتے ہیں ایک قرات کے مطابق باب افعال بھی ہے اور بائے تعدیہ بھی ہے. تم بتو بدہن، ایسے ہے. ایک منٹ یہ پوری آیت دیکھو. اس کو آپ کیا کریں گے؟ مشہور قرات سے ہٹ کر، ہاں سورہ مومنون کی 20 نمبر آیت. مشہور قرات تو ایسے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، مشہور قرات ایسے تنبت بالدہن، اس کے مطابق مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک قرات ہے تم بتو بالدہن. اب یہاں پر کیسے جمع ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں جمع نہیں ہوتا، ہم نے دکھایا کہ جمع ہو رہا ہے. اس کو آپ کیسے کریں گے؟ جواب، ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر با بائے زائدہ ہے. دو، با بائے زائدہ نہیں ہے لیکن با بائے مصاحبت ہے، نہ کہ بائے تعدیہ ہے. تین، انبتا فعل لازم نبتا کے معنی میں ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک توجیہ کرے. عبارت کو دیکھیں وَأَمَّا تُنبِتُ بِالدُّهْنِ فِي مَنْ ضَمَّ أَوَّلَهُ وَكَسَرَ ثَالِثًا، اس قراءت میں یا اس فی من، اس مورد میں کہ جس مورد میں کیا ہے ضم اولہ و کسر ثالث، جس مورد میں اس کے اول کو ضمہ اور ثالث کو عین الفعل کو کسرہ دیا گیا ہے، یعنی فعلہ کے وزن پر دی گئے. وَأَمَّا فَلَا فَخُرِّجَ، یعنی ای حمل، اس کو حمل کیا گیا ہے علی زیادت البا، یہاں تو کہیں با زائدہ ہے. ایک، او علی انہا للمصاحبہ، یا اس با کو بائے مصاحبت قرار دے آپ. خوب بائے مصاحبت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں آپ دو کام کر سکتے ہیں. یا تو اس کو پھر فعل کسی محذوف کے متعلق مان کر حال قرار دے تم بتو کے فاعل کے لیے کہ وہ شجرہ ہے، یا اس کے مفعول کے لیے تم بتو یعنی وہ شجرہ اگاتا ہے ثمرتن، یعنی آپ ایسے کہیں تم بتو وہ شجرہ اگاتا ہے ایک ثمرے کو در حالی کہ وہ شجرہ مصاحباً بالدہن، یا مفعول کے لیے آپ اس کو حال قرار دیں یعنی تم بتو شجرہ تو ثمرتن در حالی کہ وہ ثمرہ کس کے ساتھ ہے؟ دہن کے ساتھ ہے. خب جیسے کریں آپ او علی انہا للمصاحبہ، پھر فالظرف حال من الفاعل
تم بتو کے فاعل کے لیے کہ جو ضمیر ہے شجرہ کی طرف جا رہی ہے، ای مصاحبتن یا مصاحبتن، بلے بلے وہ شجرہ مصاحبت میں کس کے ساتھ؟ دہن کے ساتھ. اب المفعول یعنی فظرف حال من الفاعل یا فظرف حال من المفعول. ای تم بتو وہ شجرہ الثمرہ اس ثمر کو اگاتا ہے کہ مصاحبا للدہن ہے کہ وہ ثمر دہن کا مصاحب ہے. او ان انبت یاتی بمعنی نبتا، آغا یا آپ کہیں کہ یہ انبتا درست باب افعال ہے لیکن نبتا لازم کے معنی میں ہے. خب مگر قرآن مجید میں نہیں آیا سبحان الذی اسرا بعبدہ، خب اسرا کو وہاں پر فعل لازم کے معنی میں لے کر آئے، اسرا بعبدہ. خب او ان انبت یاتی بمعنی نبتا کا قول زہیر، شاعر کا شعر بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. خب شاعر بادشاہ کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے رأیت ذوی الحاجات حول بیوتہم قطینا لہم حتی اذا انبت البقل. یہاں پر دو لفظوں کا معنی صرف آنا چاہیے. قطینا نکلا ہوا ہے قطن بالمکان یعنی ای اقامہ، کسی مکان پر ٹھہر جانا، رکنا. اور بقل تو وہی ہے دیگے گیاہ وغیرہ سبزہ جات وغیرہ، اس کو بقل کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پر رأیت ذوی الحاجات حول بیوتہم قطینا لہم، میں نے حاجت مندوں کو دیکھا ان کے گھروں کے ارد گرد قطینا لہم، وہیں پر انہوں نے اقامت کی ہوئی ہے. حتی یہاں تک کہ اذا انبت البقل، یہاں تک کہ وہ جو زمین میں سبزہ جات ہیں وہ اگ جائے، نہ کہ وہ سبزہ جات اگائے. سبزہ جات تو نہیں اگائیں گے، سبزہ جات اگیں گے. انبت البقلو کہ نبتا کے معنی میں یہاں پر. ومن ورودہا مع التعدی کہ یہاں تک ذکر کیا کہ با فعل لازم کے ساتھ آیا، لازم کو متعدی کیا. اب جو متعدی بے مفعول اول ہے اس کو متعدی بے مفعول دوم بھی کر رہا ہے. مثلا دیکھیں یہ آیت قولہ تعالی، اس آیت کریمہ کو دیکھیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اگر پروردگار عالم بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، دور نہ پھینکتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ تو زمین فاسد ہو جاتی. یہاں پر آپ دیکھیں دفع، خوب آگا دفع یک مفعولی ہے لیکن با کے ساتھ دو مفعولی بن گیا، درست ہے. اصل میں تھا دفع بعض الناس بعضان، ایسے تھا نا، ایک مفعولی تھا لیکن اب دو مفعول بن گیا. دفع اللہ الناس، دفع اللہ الناس مفعول اول، بعضهم ببعض مفعول دوم بن گیا، درست ہے. والاصل دفع بعض الناس بعضا، دو مفعولی کر دیا. ومن ورودها مع متعدی، متعدی کے ساتھ قولہ تعالی دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، تین مفعولی نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ الناس ایک مفعول، بعضهم دوسرا مفعول، ببعض تیسرا مفعول، نہ، یہ بعضهم بدل ہے الناس سے، درست ہے، اور ببعض مفعول دوم ہے. دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، بعضهم کیا ہے؟ بدل ہے الناس سے، مفعول اول، ببعض مفعول دوم ہے. والاصل دفع بعض الناس بعضا کہ با کے ذریعے سے ہم نے اس کو متعدی بھی دو مفعول کر دیا اور فاعل اللہ لے کر آ گئے. تمام شد آگا، تمام شد. الثالثو تیسرا معنی، خوب با استعانت کے لیے آتا ہے. خوب جب با استعانت کے لیے آئے تو یہ آلہ فعل پر داخل ہوتا ہے. کس پر داخل ہوتا ہے؟ آلہ فعل پر. وہاں پر استعانت کا معنی ہوگا الثالث الاستعانہ وہی داخلۃ علی آلۃ الفعل، فعل کے ابزار پر جس کے ذریعے سے فعل انجام دیا جا رہا ہے. مثلا کتبت بالقلم، یہاں پر با استعانت کے ذریعے سے، لکھنا قلم کے ذریعے سے.
نہ وہ قول امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ خوبصورت جملہ ہے، لألف ضربۃ بالسیف اہون علی من میتۃ علی الفراش فی غیر طاعت اللہ، کہ بالسیف یہاں پر با کس کے لیے ہے؟ استعانت کے لیے ہے، کہ لألف ضربۃ بالسیف، قسم بخدا تلوار سے 1000 ضربتیں مجھ پر آسان ہیں اس بات سے کہ میں فراش پر اور بستر پر لیٹے لیٹے مر جاؤں خدا کی طاعت کے بغیر۔ خوب یہ یہاں پر اس وجہ سے ہے۔ خوب یہاں پر روکتے ہیں انشاءاللہ، بس کو پھر کل آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔